کہ آج کا وہ مبارک دن ہے کہ جس کے اندر میں نے تم پر اپنی نعمت کو مکمل کر دیا۔ وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، اور دین اسلام تمہیں دے کر میں تم سے راضی ہو گیا۔ یہ قرآن پاک کی آخری آیت ہے جس کے اندر اللہ کریم نے یہ بشارت دی کہ جو اسلام آدم علیہ السلام سے جس کا آغاز ہوا تھا، اللہ کے محبوب علیہ السلام اور آپ کی امت پر وہ دین اسلام آج مکمل ہو رہا ہے۔ اس میں کوئی کمی پیشی باقی نہ رہی۔ اگر کمی پیشی رہی ہوتی تو پھر کوئی اور نبی بھی آتا اور آسمانی کتاب بھی آتی۔ جس طرح تورات کے بعد انجیل کی ضرورت، زبور کے بعد تورات کی ضرورت پڑی تو تورات بھی آئی اور ساتھ موسیٰ علیہ السلام پیغمبر بن کر آئے۔ پھر تورات نازل ہوئی تو پھر کتاب کی ضرورت تھی اور نبی کی بھی ضرورت تھی۔ موسیٰ علیہ السلام کے بعد اللہ کریم نے عیسیٰ علیہ السلام کو بھیجا اور ان پر انجیل کو نازل فرمایا۔ اسی طرح آسمانی دیگر صحیفے کہ اسلام مکمل نہ ہوتا تھا تو کوئی پیغمبر بھی آتا تھا اور اس کے ساتھ کوئی صحیفہ بھی آتا، یا پہلی کتاب کی تبلیغ کے لیے اللہ تعالیٰ کسی رسول کو مبعوث فرماتا تھا۔ ہمارے آقا علیہ السلام امام الانبیاء بن کر آئے اور آخری رسول بن کر آئے، اور جو دین لے کر آئے وہ آخری دین آپ نے سن لیا گزشتہ جمعوں کے اندر، اور جو کتاب لے کر آئے وہ آخری کتاب ہے۔ نہ آپ کے بعد کوئی رسول آئے گا اور نہ آپ پر نازل ہونے والی کتاب قرآن مجید فرقان عظیم کے بعد کوئی آسمانی کتاب آئے گی، نہ آپ کی امت کے بعد قیامت تک کوئی اور امت آئے گی۔ یہی امت رہے گی، قیامت تک رہے گی، اور یہی قرآن قیامت تک رہے گا، اور یہی دین اسلام قیامت تک رہے گا۔ اور اللہ کے آخری رسول کی نبوت اور اس کی کارستانیاں قیامت تک سلامت رہیں گی۔ جس طرح کسی نبی کے آتے ہوئے دین کی تبلیغ ہوتی تھی، اب نبی نہیں آئے گا لیکن دین کی تبلیغ نبیوں کی طرح ہوتی رہے گی۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ بڑے بڑے واقعات اور بڑی بڑی صفات کے آپ مالک ہیں، ان صفات میں سے آج ہم صرف آپ کی امامت پر روشنی بھی ڈالیں گے اور اس کو سماعت کریں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایام آخر ظاہری عمر کے آخری دن ہیں، اللہ کے رسول نے بیماری کو اختیار فرمایا۔ یہ لفظ میں بیمار ہوا نہیں کہتا، میں بیمار ہو جاؤں تو میں کہہ سکتا ہوں میں بیمار ہو گیا۔ آپ میں سے کوئی بیمار ہو، ہم اس کے لیے یہ کہہ سکتے ہیں وہ بیمار ہو گیا، فلاں بیمار ہو گیا، فلاں کو یہ مرض لاحق ہو گیا۔ پر جب اللہ کے نبی کی بات آئے تو ہم یوں کہیں گے کہ اللہ کے رسول نے بیماری کو، مرض کو اختیار کیا۔ کیا مطلب؟ بیماری کو مانگ کر لیا۔ تو جب اللہ کا پیغمبر، اللہ کا نبی، اللہ کا رسول اللہ کی بارگاہ سے کوئی مرض، کوئی بیماری اختیار فرماتا ہے، مانگ کر لیتا ہے، ہزار اس میں راز اور حکمتیں ہوتی ہیں۔ اللہ کے رسول نے بھی بیماری اختیار فرمائی، اور اتنی بیماری کہ آپ ہونے کے باوجود، بیمار ہونے کے اتنی بیماری کہ آپ کی موجودگی میں امام کی ضرورت پڑ گئی۔ حالانکہ اللہ کا پیغمبر ہو تو کوئی دوسرا امام بن ہی نہیں سکتا۔ اللہ کا رسول ہو، کسی دوسرے کو یہ اختیار ہی نہیں کہ وہ امامت کرے، پر مولا کائنات علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ ہو، جو بیمار پرسی کے ایام میں آپ کے حجرہ مقدسہ میں موجود ہیں، آپ کی خدمت کر رہے ہیں، آپ کو وضو کروا رہے ہیں، آپ کو ضروریات کو پورا کر رہے ہیں، اور بیماری اس قدر ہے کہ آپ حجرہ مقدسہ سے نکل کر نماز پڑھانے کے لیے مسجد نبوی میں تشریف نہیں لا سکتے۔ کیسا مرض اختیار کیا؟ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ کے رسول نے اتنی شدت کی بیماری کو اختیار کیوں فرمایا؟ پتہ یہ چلا کہ مسئلہ وہ حل کرنا تھا۔ اگر اللہ کے رسول اس مسئلہ کو حل نہ کرتے تو قیامت تک امامت کی جنگ جو ہے قیامت تک جاری اور ساری رہتی۔ لوگ لڑتے، جنگ کرتے امامت کے لیے،
ایک کہتا فلاں کا حق ہے کہ وہ امامت کرے، وہ کہتا دوسرے کا حق ہے، امت میں اختلاف پڑتا۔ اس اختلاف کو ختم کرنے کے لیے اللہ کے رسول نے اللہ کی بارگاہ سے بیماری طلب فرمائی کہ مجھے مرض لاحق ہو، میں بیماری اختیار کروں، امامت کے لیے جو خدشات ظاہر ہوں میں خود اس کا حل پیش کر کے پھر دنیا سے رحلت فرماؤں، تاکہ امت میں کوئی فساد نہ ہو، امت میں لڑائی اور جھگڑا نہ ہو، امامت کا مسئلہ پھر آج سرے نو جنم نہ لے۔ اللہ کے رسول نے مرض اختیار کیا اور اتنی بیماری کے نماز پڑھانے کے لیے مسجد میں تشریف نہیں لا سکتے۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ خدمت میں موجود ہیں، آپ نے آواز دی یا علی، یا علی المرتضیٰ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور غلام حاضر ہے، کیا حکم ہے؟ مشکات شریف کی حدیث ہے، مولائے کائنات کو حکم ہو رہا ہے امرو بے ابا بکر فلیصلی بالناس، کہ میرا یہ حکم ابو بکر کو سنا دو کہ وہ مسجد میں میرے مصلی پہ کھڑے ہو کر تمام صحابہ کو نماز پڑھائیں۔ یہ حکم اللہ کے رسول دے رہے، اور اللہ کا رسول، اللہ کا نبی، پیغمبر وہ ہوتا ہے جو اللہ کی طرف سے پیغام آئے وہ اپنی قوم، اپنی امت کو سنا دے، کوئی مانے نہ مانے اس سے کوئی غرض نہیں۔ نبی کا کام یہ ہے کہ جو اللہ کا حکم آیا، جو وحی آئی، وہ اپنی امت کو بتا دے، اعلان کر دے۔ نبی کا کام اعلان کرنا، وحی خدا کی طرف سے آتی ہے اور اعلان زبان نبوت سے ہوتا ہے۔ ہر کتاب کے اندر ہر نبی، ہر پیغمبر کا یہی کام ہے، اور امام الانبیاء ہمارے آقا علیہ السلام کا بھی یہی کام تھا۔ فرمایا مرو بابا بکر، ابو بکر کو حکم دو، فلیصلی بالناس، کہ میرے مصلی پہ کھڑا ہو کر لوگوں کی امامت فرمائیں، صحابہ کو نماز پڑھائیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو جب یہ حکم بوسیلہ مولائے کائنات دیا جا رہا تھا تو حجرے کے اندر اور کوئی نہیں تھا، ازواج مطہرات تھیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود، حضرت حفصہ بنت عمر ابن خطاب موجود تھی، اور دونوں ازواج مطہرات میں ہیں اور قیامت تک آنے والے مومنین کی مائیں ہیں۔ اور یہ بھی یاد رکھنا، پلے باندھ لینا کہ صرف نبی کی ازواج مطہرات ہی ایمان والوں کی ماں بن سکتی ہے، دوسرا کوئی نہیں بن سکتا۔ اور یہ بھی بڑے بڑے امتحانات، ایسے امتحانات صحابہ پر آئے، اور پھر صحابہ میں ابو بکر صدیق پر آئے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی عمر مبارک 9 سال ہے، حضور علیہ الصلاۃ والسلام سے نکاح کروا دیا، اور جب سے نکاح کروایا تو کبھی آپ نے حضرت عائشہ کو بیٹی کہہ کے نہیں پکارا۔ یہ امتحان دیکھو، اس امتحان میں بھی اگر کوئی کامیاب ہوا تو وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات ہے۔ کون باپ ہے جو اپنی بیٹی کو ماں کہہ کر پکارے؟ یہ اگر کسی نے سب سے پہلے پکارا تو ابو بکر صدیق نے اپنی بیٹی عائشہ کو ام المومنین کہہ کر پہلے سب سے پکارا کہ اے مومنوں کی ماں۔ تو حضرت ابو بکر صدیق مومن ہیں کہ نہیں؟ وہ مومنوں کے بادشاہ، انہوں نے خود اعلان کیا کہ بیٹی ایک نسبت سے میں دیکھوں تو میری بیٹی ہے، میں تیرا باپ ہوں، اور جب میں دوسری نسبت سے دیکھتا ہوں تو میری ماں ہے اور میرے آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی زوجہ محترمہ۔ جب دو نسبتیں، ایک ابو بکر صدیق کی نسبت، ایک اس کے آقا کی نسبت، جب دو نسبتیں جمع ہو گئی تو ابو بکر صدیق کا فیصلہ یہ ہے کہ میری نسبت مغلوب ہو گئی، میرے آقا کی نسبت غالب آ گئی۔
اسی واسطے میں بیٹی کہہ کے نہیں پکارتا بلکہ پکارتا ہوں تو یا ام المومنین، اے مومنوں کی ماں۔ کون باپ اپنی بیٹی کو ماں کہہ سکتا ہے؟ اگر کسی نے سب سے پہلے کہا تو ابو بکر صدیق، اور پھر نبی کی ماں ہی، نبی کی زوجہ ہی جو ہیں وہ مومن کی ماں ہو سکتی ہے، کسی اور کی بیوی کسی کی ماں نہیں ہو سکتی، مومنوں ساروں کی نہیں۔ قیامت تک آنے والے مومنوں کی ماں اگر کوئی قرار پایا تو ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ازواج مطہرہ، چاہے وہ آزاد حرہ ہیں چاہے وہ باندیاں ہیں، جب عقد نکاح میں آ گئی، اللہ کے رسول کی زوجیت کا حصہ میسر آیا، تو پھر وہ قیامت تک آنے والے مومنوں کی ماں بھی بن گئی۔ کیا مطلب؟ روحانی ماں، کہ اب کسی اور کا ان سے نکاح حرام ہو گیا۔ جس کا نکاح اللہ کے رسول سے ہوا، اب کوئی امتی اس سے نکاح نہیں کر سکتا۔ عام لوگوں کے لیے یہ قانون نہیں، یہ حکم نہیں، یہ حکم ہے تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کے لیے، جو تمام ایمان والوں کی مائیں۔ تو یہ دو ازواج مطہرہ حجرے کے اندر موجود۔ ابو بکر صدیق کو حکم ملا، مولا کائنات میں حکم پہنچایا۔ حضرت ابو بکر صدیق کو یہ حکم ملا، مولا کائنات پلٹ کر جب حجرے میں آئے تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئی کہ یا رسول اللہ، آقا، میں نے سنا ہے کہ آپ نے حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کو حکم دیا کہ میرے باپ ابو بکر صدیق کو پیغام دیں کہ وہ آپ کے مصلی پہ کھڑے ہو کر امامت فرمائیں صحابہ کی۔ یا رسول اللہ، میں اپنے باپ کی طبیعت کو جانتی ہوں اور ان کی آپ سے والہانہ عقیدت اور محبت کو بھی جانتی ہوں۔ میں سمجھتی ہوں کہ اگر مصلی امامت پر کھڑے ہو کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جدائی کا خیال میرے والد کو آ گیا تو کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ امامت کے فرائض کما حق ہو ادا نہ کر پائیں۔ آپ صحابہ میں سے کسی اور کو حکم دے دیں کہ وہ امامت کرے، وہ نماز پڑھائے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نگاہ نبوت اٹھائی، غضبناک چہرے سے جب عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی طرف دیکھا تو فرمایا کہ عائشہ، تم اس طرح باتیں کرتی ہو جس طرح مصر کی عورتیں حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں باتیں کرتی۔ میں اللہ کے رسول ہونے کے حیثیت سے بات کرتا ہوں اور تو مصر کی عورتوں کی طرح بات کرتی ہے۔ یہ حکم میں نے دیا ہے رسول ہونے کی کے حیثیت سے، اور ابو بکر صدیق کو دیا ہے، کسی دوسرے کو نہیں۔ جب آپ پلٹ کر گئیں تو حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ، دوسری زوجہ محترمہ، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہزادی اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زوجہ محترمہ اور قیامت تک کے ایمان والوں کی ماں، وہ آئی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ نے ابو بکر صدیق کو آگے کھڑا کر دیا؟ اقدمت ابا بکر، حدیث کے الفاظ ہیں، اقدمت ابا بکر، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ نے مصلی امامت پر یعنی تمام صحابہ سے آگے ابو بکر صدیق کو امام بنا کر کھڑا کر دیا؟ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے جواب دیا، لا، میں نے کھڑا نہیں کیا۔ لا کا مطلب نہیں، میں نے کھڑا نہیں کیا، بل قدمہ اللہ، بلکہ اللہ نے میرے ابو بکر صدیق کو آگے کھڑا کر دیا۔ معنی اب سمجھ آیا کہ حکم تو خدا کی طرف سے آیا تھا، اور قرآن نے بھی ہمیں یہی سمجھایا، وما ینطق عن الہوی ان ہوا الا وحی یوحی، میرا محبوب تو مرضی سے بولتا ہی نہیں، وہ وہی بولتا ہے جو خدا کا حکم ہوتا ہے۔ پتہ یہ چلا کہ حضور نے اس خدشے کو دور کر دیا کہ ابو بکر صدیق کو امام میں نے نہیں بنایا بلکہ خدا نے امام بنایا، اور یہ پیغام ابو بکر صدیق کو میں نے سنایا۔ کیوں کہ یہ پیغام میری طرف سے آیا تھا کہ میرے نبی آپ علیل ہو، تکلیف میں ہو،
بیماری اختیار کر لی، اب امامت نہیں کروا سکتے، تو مسئلہ یہ تھا کہ نبی کے ہوتے ہوئے امامت کون کروائے؟ تو اللہ کی طرف سے حکم آیا کہ میرے رسول تیری موجودگی میں اگر کوئی امام بن سکتا ہے تو وہ تیرا غلام ابو بکر صدیق بن سکتا ہے۔ حالانکہ جن کی امامت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمائی وہ سب کوئی عشرہ مبشرہ صحابہ تھے، کوئی بیعت رضوان والے صحابہ تھے، کوئی غزوہ بدر والے صحابہ تھے، کوئی جنتی صحابہ تو کوئی خلفائے راشدین تھے، سب مقتدی بن گئے، امامت کے لیے ابو بکر صدیق کھڑے ہوئے۔ امامت فرمائی حضرت عائشہ صدیقہ کا خدشہ یہ تھا، اور یہ بھی یاد رکھنا، ابو بکر صدیق کی امامت پر تاریخ صحابہ اٹھا کر دیکھو، کسی نے اعتراض نہیں کیا، خدشہ ظاہر کیا، خدشات پیدا ہوتے رہے، اور ہر خدشے کا جواب اللہ کے رسول نے دیا۔ معنی یہ ہوا کہ میرے رسول یہ تیرا دوست ہے، خدشہ اس کے بارے میں اٹھے گا، اس کا جواب ابو بکر صدیق کو نہیں دینا پڑے گا، میرا رسول اس خدشے کو دور فرمائے گا۔ کہ ابو بکر صدیق کی شان یہ ہے، کوئی خدشے کا اظہار کرے تو ابو بکر صدیق جواب تم نہ دو، تیرا رسول اس کا جواب دے گا۔ عائشہ صدیقہ کو بھی جواب دے دیا، حضرت حفصہ کو بھی جواب ملا، آپ بھی پلٹ کر چلی گئی۔ آپ نے کما حق کو نماز امامت کے فرائض انجام دیے، اور ایک نماز یہ نہیں تھی، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات ظاہری کے اندر سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے 17 نمازوں کی امامت فرمائی۔ 17 نمازیں جو حضور کی موجودگی میں امام بنے، اس کی امامت میں جو شک کرے اس کے ایمان میں شک ہو سکتا ہے، وہ مومن نہیں ہو سکتا، اس کے ایمان کے کامل ہونے میں تو شک ہو سکتا ہے، امامت ابو بکر صدیق میں کوئی شک و شبہ نہیں ہو سکتا۔ 17 نمازیں ہیں، 17 کا ذکر کریں تو وقت درکار ہے، میں انشاءاللہ 1-2 نمازوں کا اشارتاً اور تبرکاً ذکر کروں گا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی موجودگی میں ابو بکر صدیق نماز پڑھا رہے ہیں، حضور خود بھی موجود ہیں، اور ابو بکر صدیق کی محبت کا بھی پتہ چلے گا کہ نماز کی حالت ہے۔ ایک نماز ایسی تھی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نماز پڑھانے نہیں آ سکے کسی شرعی عذر کی بنا پر، وہ 17 نمازوں میں سے ایک نماز تھی۔ نماز کا وقت ہوتا گیا، حالات آج بھی اسی طرح ہیں، صحابہ اکرام وقت کو بھی دیکھتے ہیں، کہیں نماز کا ٹائم نہ گزر جائے، آج بھی نگاہ گھڑی پہ ہوتی ہے، افراتفری کا عالم ہوتا ہے، پیچھے مڑ کر دیکھتے ہیں کیوں امام کا انتظار ہو رہا ہے، کہیں نماز کا وقت نہ چلا جائے، صحابہ اکرام انتظار کر رہے ہیں، ایک نگاہ ہماری ہے، ایک صحابہ کی نگاہ ہے جو انتظار کر رہی، اور ان صحابہ میں عام صحابہ نہیں، حضرت فاروق اعظم بھی دیکھ رہے ہیں ابو بکر صدیق کا انتظار ہو رہا ہے۔ وہ عمر ابن خطاب کے مسجد نبوی میں سے اگر نگاہ اٹھائیں تو ایران کے محاذ پر پڑتی ہے، وہ بھی ہر طرف دیکھتے ہیں، لیکن ابو بکر صدیق نظر نہیں آئے۔ مولائے کائنات موجود ہیں جن کی نگاہ کا یہ عالم ہے کہ جبریل امین بشریت کا لباس پہن کے سامنے کھڑے ہو گئے اور سوال کرتے ہیں کہ اے علی المرتضیٰ بتائیے جبریل امین کہاں ہے؟ مولائے کائنات آپ زمین پر کھڑے ہیں، عرش معلیٰ کے اوپر دیکھا، سدرہ تک پہنچے، جبریل نظر نہ آئے، تحت سرا تک دیکھا، جبریل نظر نہ آئے۔ آپ نے فرمایا کہ میں نے مشرق سے مغرب کو اور عرش سے بلندی سے لے کر تحت سرا تک دیکھا، مجھے جبریل نظر نہیں آیا، کیا تو ہی جبریل تو نہیں جو سامنے کھڑا ہے؟ یہ نگاہیں تھی جو انتظار کر رہی تھی امامت ابو بکر صدیق کی۔ ابو بکر صدیق نہ آئے، ٹائم گزرتا گیا، صحابہ میں
خدشہ پیدا ہو گیا کہیں ایسا نہ ہو کہ انتظار کرتے کرتے نماز قضا ہو جائے۔ صحابہ نے آپس میں مشورہ کیا کہ ہم آپس میں کسی کا انتخاب کرتے ہیں اور نماز تو ادا کر لیں، کہیں نماز قضا نہ ہو جائے۔ سب نے فیصلہ کیا، مل کر مشاورت سے فیصلہ ہوا کہ ابو بکر صدیق تو نہیں آئے، عمر فاروق کو امام بنا لیتے ہیں۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام بنے، مصلی امامت پر کھڑے ہوئے۔ فاروق اعظم تھے، مرد آہن تھے، آواز میں گرج تھی اور زمین کپ کپی شروع کر دیتی تھی جب آپ آواز لگاتے تھے، نعرہ لگاتے تھے۔ میدان میں اترتے تھے تو کفر پر لرزہ طاری ہو جاتا تھا، جب نعرہ تکبیر بلند کرتے تھے تو کفر پر لرزہ طاری ہو جاتا تھا۔ مصلی امامت پر کھڑے ہوئے، جب تکبیر تحریمہ کہی اللہ اکبر، مسجد نبوی شریف کی فضا گونجی۔ آپ کی گونج کا یہ عالم تھا کہ اللہ کے رسول کے حجرے کے اندر آواز پہنچی تو اللہ کے رسول نے حجرے سے اعلان فرمایا، لا لا لا، بخاری شریف کی حدیث ہے، لا ینبغی لقوم ان یعمہم بابا بکر صدیق، میرا صدیق موجود ہو تو کسی کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ اس کی موجودگی میں وہ امام بنے۔ آپ نے روک دیا، کوئی نماز نہ پڑھے، میرے ابو بکر صدیق کا انتظار کرو۔ یہ ایک نماز تھی، اور ایک وہ نماز تھی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام علیل ہیں، ابو بکر صدیق نماز کی امامت فرما رہے ہیں۔ جب آپ نے اللہ اکبر کہا تو ابو بکر صدیق کی تکبیر کی آواز پہنچی تو آپ نے حجرے کے دروازے سے پردہ ہٹایا۔ جب پردہ ہٹا، نور نبوت چمکا۔ صحابہ کی نماز ہی یہ تھی کہ دیدار مصطفیٰ ہوتا رہے۔ یہی حرکات و سکنات نماز صحابہ کی نماز قرار پائی۔ پتہ یہ چلا کہ ابو بکر صدیق مصلی پر ہیں، حجرے سے پردہ ہٹا تو ابو بکر صدیق نے مصلی چھوڑنے کے لیے قدم پیچھے کیا۔ اللہ کے رسول نے وہاں سے پکارا، ابو بکر اپنی جگہ کھڑے ہو کر امامت کرواؤ۔ آپ حجرے سے نکلے، صف کے درمیان میں آ کر کھڑے ہو گئے۔ ابو بکر صدیق اسی انداز میں نماز پڑھاتے رہے۔ مسئلہ یہ، صدر جہاں بھی آ کر بیٹھے وہ صدر ہی رہتا ہے۔ اللہ کے رسول آئے، امامت تو آپ کی تھی، پر ابو بکر صدیق کی عظمت صحابہ کو بتا رہے تھے کہ میں بھی آؤں تو مصلی ابو بکر صدیق نہیں چھوڑے گا، میں صف میں کھڑے ہو کر امامت کروں گا، میرا ابو بکر مکبر بن جائے گا۔ مکبر ابو بکر صدیق بنے، امام آقا علیہ الصلوۃ والسلام بنے، لیکن مصلی سے پیچھے نہ جانے دیا، روک دیا۔ پتہ یہ چلا کہ یہ وہ معاملہ ہے کہ اللہ کے رسول موجود ہیں اور امامت ابو بکر صدیق فرما۔ 17 نمازیں آپ نے پڑھائی، اور ان 17 نمازوں کا عالم کیا، آج تو ٹگے ٹگے کی باتیں ہوتی ہیں، ڈنگوسلے بنا بنا کر افطرا باندھے جاتے ہیں صحابہ کرام پر۔ میں ایک مثال مس کر کے اجازت چاہوں گا۔ مولا کائنات کی زندگی میں عصر کی نماز قضا ہو گئی۔ اللہ کے رسول نے پوچھا، علی، عرض کی لبیک یا رسول اللہ۔ پوچھا، میرے علی یہ بتاؤ نماز ادا پڑھو گے یا قضا پڑھو گے؟ دونوں شرعی مسئلے، جس کی قضا ہو جائے وہ ادا نماز قضا ہو جائے، حکم یہ ہے وہ قضا کر کے پڑھے، پر وہ علی کا مقام تھا۔ حضور نے پوچھا، میرے غلام بتاؤ ادا کرو گے یا قضا کرو گے؟ عرض کی، آقا غلام آپ کا ہوں، پھر قضا کروں؟ بس یہ کہنا تھا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے سورج کی طرف اشارہ کیا، پلٹ کر عصر کے مقام پر آ گیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز عصر وقت پر ادا کرتے ہیں، آپ نے سلام پھیرا، سورج پھر غروب ہو گیا۔ وہ علی کہ جن کی خاطر سورج پلٹ کر آیا، آج ابو بکر صدیق امامت فرما رہے ہیں۔ اگر علی المرتضیٰ کی نماز امامت صدیق اکبر میں ادا نہ ہوتی تو سورج اپنی جگہ پر رک جاتا، سورج رک جاتا۔ اگر مولا کائنات کی نماز نہ ہوتی
تو جس طرح عصر کے وقت ڈوبا ہوا سورج پلٹ کر آیا، آج سورج رک جاتا کہ میرے علی کے موجودگی میں کسی دوسرے کی امامت نہیں، پر سورج بھی چلتا رہا، امامت بھی ہوتی رہی، مولا کائنات مقتدی بھی بنے رہے، عشرہ مبشرہ صحابہ مقتدی ہیں۔ اس امامت کا عالم کیا ہوگا کہ جس کے مقتدی فاروق اعظم جیسے ہوں گے، عثمان غنی جیسے ہوں، علی المرتضیٰ جیسے ہوں۔ یہی بات ہے کہ جب حضور کا وصال ہوا تو حضرت علی سے پوچھا گیا، فیصلہ تو علی کا ہوتا تھا، چاہے دور خلافت ہو یا کوئی بھی ہو، مشاورت کے لیے جو قاضی کا درجہ رکھتے تھے وہ مولا کائنات۔ ابو بکر صدیق مشاورت کرتے ہیں تو علی المرتضیٰ کو بلاتے ہیں، فاروق اعظم مشاورت کرتے ہیں تو مولا کائنات کو بلاتے ہیں، عثمان غنی دور خلافت میں مشاورت کی ضرورت پڑتی ہے تو مولا کائنات کو بلاتے ہیں۔ حضرت عمر نے ایک فیصلہ ایسا کر دیا تھا جس میں حضرت علی سے مشاورت نہیں کی، اور وہ فیصلہ یہ تھا کہ ایک عورت کا بیٹا تھا، ایک کی بیٹی تھی، اور دونوں نے جنم دیا اندھیری رات میں۔ اب جھگڑا یہ تھا کہ جس کی بیٹی تھی وہ بیٹی کو تسلیم نہیں کرتی تھی، کہتی تھی میرا بیٹا ہے، اور جس کا بیٹا تھا وہ کہتا وہ تو اس کا بیٹا تھا۔ یہ جھگڑا تھا۔ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ دور خلافت ہے، آپ یہ سن کر اب فیصلہ کرنے کے لیے سوچو بچار میں ہیں، اتنے میں مولا کائنات تشریف لائے۔ آپ نے وہ مسئلہ حضرت علی المرتضیٰ کے سامنے رکھا کہ یہ معاملہ ہے، کس طرح فیصلہ کریں، آپ مشورہ دیں۔ تو مولا کائنات قاضی بن کر اور خلیفہ وقت کو مشورے سے نوازتے ہیں۔ فرمایا کہ دونوں عورتوں کا دودھ الگ الگ برتن میں نکالا جائے۔ جب نکالا گیا فرمایا کہ ان کا وزن کیا جائے، جس کا دودھ کا وزن بھاری ہوگا بیٹا اس کا ہوگا، اور جس کی دودھ کا وزن کم ہوگا بیٹی اس کی ہوگی۔ فیصلہ علی کا تھا، اور فاروق اعظم بول اٹھے لولا علی لہلک عمر، آج اگر علی نہ ہوتے تو عمر ہلاک ہو جاتا، یہ فیصلہ میں نہ کر سکتا۔ مولا کائنات عمر فاروق کا مقام یہ ہے جس کا بازو تھام کر اللہ کے رسول نے امام بنایا، پھر اس کا مقام کیا ہوگا؟ یہ فیصلہ بھی حضرت علی سے پوچھتے ہیں۔ کسی نے حضور کے وصال کے بعد کسی نے پوچھا کہ اب خلافت کون کرے گا؟ حضور علیہ السلام تو پردہ فرما گئے، میرے علی نے فیصلہ فرمایا، جس کو حضور نے اپنی موجودگی میں ہمارا دینی امام مقرر کیا، آج دوران حکومت بھی ہمارا امام وہی۔ اور سب سے پہلے مولا کائنات نے خلافت کی بیعت ابو بکر صدیق کے ہاتھ پر کر کے یہ اعلان کیا کہ علی کا فیصلہ بھی وہی ہے جو رسول اللہ کا فیصلہ ہے۔ اللہ تعالی ہمیں صحابہ کا با ادب غلام بنائے۔ وآخر دعوانا